بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ڈیلی اسلام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ابھی تک جو دوست نئے ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ہمیں فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے پیج کو فالو کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچے اور جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ ناظرین، یہ ہمارا رمضان ٹرانسمیشن کا دوسرا حصہ چل رہا ہے جس کے اندر زکوٰۃ کے متعلق مسائل پر بات ہو رہی ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ کوئی کاروباری لوگ ہیں، دکاندار لوگ ہیں، کوئی سٹور والے ہیں، تو آیا کہ وہ دکان میں پڑی ہوئی کن کن چیزوں پر زکوٰۃ دیں گے؟ آیا کہ دکان کے فرنیچر پر بھی زکوٰۃ آئے گی یا صرف دکان میں جو مال بیچنے کے لیے رکھا صرف اس پر زکوٰۃ آئے گی؟ اس پر ہماری تفصیلی بات ہوئی تھی۔ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا جو ہم نے گاڑیاں لے کے رکھی ہیں، ہم رینٹ پر گاڑیاں چلاتے ہیں، یا جو ہم نے مکان بنائے ہوتے ہیں اور ہم کو رینٹ پر دیتے ہیں، کرائے پر دیتے ہیں، تو کیا ان گھروں پر اور ان گاڑیوں وغیرہ پر بھی زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ آج ہم بیان کریں گے۔ دیکھیں، جو گاڑیاں ہم نے کرائے کے اوپر چلائی ہوئی ہیں لے کر، وہ کاریں ہیں، بسیں ہیں، ٹرک ہیں، چھوٹی ہیں، بڑی، کسی بھی کیٹیگری کے اندر کوئی بھی گاڑی ہے، ہم اس کو رینٹ پر چلا رہے ہیں۔ اسی طرح جو گھر ہم نے مختلف قسم کے بنائے ہیں، یا ہم نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے سٹور بنائے ہوئے ہیں، کارخانے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم کرائے پر استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو رینٹ پر دیتے ہیں اور ان سے ہمیں منتھلی یا سالانہ کرایہ ملتا ہے، رینٹ ملتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر جو زکوٰۃ آئے گی وہ اس پیسے پر آئے گی جو ہمیں رینٹ کی صورت میں حاصل ہو رہا ہے۔ جو گاڑیوں کا کرایہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، وہ منتھلی مل رہا ہو، ڈیلی وائز مل رہا ہو یا سالانہ پہ مل رہا ہو، اسی طرح گھروں کا یا دکانوں کا، کارخانوں کا، سٹور کا وہ کرایہ جو ہمیں سال کے بعد مل رہا ہے یا مہینے کے بعد مل رہا ہے، ہم اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ دیں گے۔ ان چیزوں کے اوپر جو فزیکلی وہ چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹرک ہیں، بسیں ہیں، یا اسی طرح دکانیں ہیں، یا گھر ہم نے بنائے ہیں، یا سٹورز ہم نے رینٹ کے لیے بنائے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب ان چیزوں کا جو پیسہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے ان پر زکوٰۃ کس طریقے سے ہم ادا کریں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہ جس طرح ہم نے پچھلے مختلف ویڈیوز کے اندر بیان کیا کہ جو مال ہمارے پاس پورا سال رہے گا ہم وہ دیکھیں گے، اور جو جس دن ہمارا سال مکمل ہو رہا ہے اس دن جو ہمارے پاس جمع مال ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح ان دونوں چیزوں کے اندر بھی وہی ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے میری، میں نے اس کو کرائے پر چلایا ہوا ہے، کار ہے۔ اب میرا اس سے جو کرایہ آتا ہے مجھے سال کا، وہ آتا ہے تقریباً، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، کہ 5 لاکھ روپیہ، لیکن اس کے اندر سے میرے بہت زیادہ ایکسپینسز ہے، بہت زیادہ اخراجات اس میں سے نکلتے ہیں میرے، اور میرے پاس پچھلے یکم رمضان سے لے کر اس سال کے یکم رمضان کو جو جمع پونجی تھی میرے پاس، وہ ٹوٹل اس 5 لاکھ میں سے 2 لاکھ روپیہ تھی۔ تو اب جو مجھ پر زکوٰۃ آئے گی وہ میرا جو حاصل شدہ کرایہ 5 لاکھ ہے اس پر نہیں آئے گی، صرف جو میرے پاس باقی بچا ہے اس رمضان کی یکم کو، 2 لاکھ روپیہ یا 1 لاکھ یا 5 لاکھ یا 4 لاکھ جو بھی بچ گیا ہے اس پیسے پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح مکان کے اندر، کہ مکان کا جو کرایہ ہمیں، یا دکان کا کرایہ یا سٹور کا کرایہ جو ہمیں حاصل ہوا ہے، ہم نے ماہ حاصل پر کرایہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دینی، بلکہ ہم نے دیکھنا جب ہم اپنے مال کا، باقی چیزوں کا حساب کریں گے سال پورا ہونے کے اوپر، تو اس دن جو ہمارے پاس مال جمع ہوگا، جو ہمارے پاس پیسے جمع پڑے ہوں گے، وہ بینک میں پڑے ہیں یا آپ کے پاس گھر میں پڑے ہیں یا کسی کی بھی شکل کے اندر آپ کے پاس جمع مال ہوگا، تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ کل مال جو آپ کو کرائے کی شکل میں حاصل ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک اور مسئلہ اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ ہم جو گھر میں گاڑیاں کرایہ لے کے رکھتے ہیں اپنے گھر کی ضروریات کے لیے، گھر میں چلانے کے لیے، مثال کے گھر میں 4 بھائی ہیں، چاروں بھائیوں کی اپنی اپنی گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کی اپنی ضروریات کے لیے انہوں نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے گاڑیاں لے کے رکھی ہوئی ہیں، تو کیا ان گاڑیوں کو بھی مال کے اندر شمار کر کے اور ان کی مالیت کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، بلکہ یہ جو گاڑیاں ہم نے رکھی ہیں، چاہے وہ 1 کروڑ کی گاڑی ہے یا 1 لاکھ کی گاڑی ہے،
हमने ये उसके कीमत के ऊपर नहीं जाना, अपनी ज़रूरत को देखना है। एक बंदे की अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ज़रूरत है कि वो 2 करोड़ की गाड़ी रखे, और दूसरे की ज़रूरत ये है कि वो सिर्फ 2-4 लाख की गाड़ी रखे। तो ये उसने जो गाड़ियाँ रखी हैं अपने सफ़र के लिए, बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो ये ज़रूरत में शुमार की हैं। फ़ुक़हा ने फरमाया इनके ऊपर ज़कात नहीं आएगी, इस माल को आप ज़कात वाले माल के अंदर शुमार नहीं करेंगे, बल्कि ये आपके अपने घर की ज़रूरत के लिए हैं ये चीज़ें। इसमें मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं, इसमें कार है वो भी शामिल है। अगर इससे बड़ी गाड़ी अपने सिर्फ ज़रूरत के लिए रखी हुई है तो उस पर भी फरमाते हैं कि ज़कात नहीं आएगी, बल्कि वो आपकी ज़रूरियात में शुमार किया जाएगा। नाज़रीन, अगर और कोई मसला आपके जहन में हो जो आपने पूछना हो हमसे, तो आप हमें कमेंट सेशन में भेज सकते हैं। हम आपके मसाइल को वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को देखते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा फ़िद दुनिया वल आखिरह।